अम्मा बाद, आपको मालूम है कि आज हमें सूरह अबस का मुताला करना है। पिछली दो नशिस्तों की तरह आज भी इस सूरह मुबारका की तिलावत आप कारी महमूद खलील अल-हुसरी की ज़बान में समाअत फरमाइए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला इस सूरह मुबारका का बयान शुरू होगा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलह्हा कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ज़करह
فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک محمد بعدد من صلی وصام وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام، آمین یا رب العالمین۔ کل جمعے میں جب میں سورہ عبس کے درس کا اعلان کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کے مشکل مقامات میں سے ہے کہ اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس لیے کہ بظاہر احوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان آیات میں خطاب ہوا ہے وہ بانداز عتاب ہوا ہے۔ اگر ترجمہ کرتے ہوئے متن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو چاہے وہ کلام الہی کا ترجمہ ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، طبیعت ہچکچاتی ہے کہ وہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور اگر ہم اس ترجمے میں ادب اور تعظیم کا پہلو ملحوظ رکھیں تو جو اصل مضمون ہے وہ پورے طور سے نکھر کر اور ابھر کر اور نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتا۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یا تو لفظ عتاب کا استعمال کیا جائے کہ آپ پر حضور کا اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، یا گرفت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک فعل پر، ایک طرز عمل پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا۔ اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں پہلے ذہن نشین کر لی جائیں تو انشاءاللہ پھر ترجمے کے دوران اگر کوئی بات لفظاً ایسی ہوئی بھی کہ جس سے سوء ادب مترشح ہوتا ہو تو چونکہ وہ باتیں پس منظر میں موجود ہوں گی لہذا اس سے طبیعت جو ہے وہ بے چین اور پریشان نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو بھی خطائیں، اور خطا کا لفظ سب سے ہلکا ہے، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، منزہ عن الخطا معصوم، لیکن بہرحال پھر بھی لفظ خطا کا ان کے لیے یہ کم سے کم اور ہلکے سے ہلکا لفظ ہے جس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ جن خطاؤں کا ظہور ہوا ہے اور جن پر گرفت ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ انبیاء کرام کی کوئی خطا یا کوئی ان کی غلطی وہ جانب شر میں یا جانب نفس میں نہیں ہوتی، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نیت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی فطور کا امکان نہیں۔ یہ بات تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کی نیتوں میں کسی فطور کا کوئی امکان نہیں، خطا ہو سکتی ہے، خطا ہوئی ہے، خطا کے بارے میں راہ ہو سکتی ہے، لیکن اسے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خطا کا مفہوم ہی یہ ہے، جو ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو نشانہ خطا ہو گیا، وہ نشانہ لگانے والا اپنی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ صحیح نشانے پر تیر لگے یا گولی لگے، لیکن اس کی انتہائی کوشش کے باوجود وہ اصل ہدف جو ہے اس سے وہ تیر یا گولی جو ہے وہ چوک گئی، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ نیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، نیت تو یہ تھی کہ صحیح نشانے پر اور صحیح اسی ہدف پر جو ہے وہ گولی یا تیر جا کر لگے، لیکن اپنی انتہائی کوشش کے باوجود نشانہ خطا ہو گیا۔ تو یہی خطا اجتہادی ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اب امکان دونوں ہے مجتہد کے لیے کہ وہ خطا بھی کرے اور اس کو رائے صحیح بھی ہو جائے، مخطی ہو یا مصیب ہو۔ اب اگر وہ مصیب ہے کہ اجتہاد صحیح ہوا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر وہ مخطی ہے
یعنی اس سے خطا ہو گئی اجتہاد میں، تب بھی اسے اکہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی نیت کے اعتبار سے اور اپنے امکان بھر، اپنے مقدور بھر کوشش کی کہ صحیح رائے تک پہنچ جائے۔ چاہے وہ مخطی ہے، خطا ہو گئی ہے، اجتہاد جو ہے غلط رخ پر چلا گیا ہے، پھر بھی اپنی نیت کی وجہ سے اور اپنی اس کوشش اور محنت کی وجہ سے کہ جو اس نے صرف کی ہے، وہ اسے ثواب ملے گا اکہرا، اگر مصیب ہے تو دوہرا ثواب۔ اب اس سے بہت بلند ہے معاملہ انبیاء کرام کا کہ وہ معصوم ہیں، ان سے جانب شر میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں ہو سکتا، نفسانیت کی بنا پر کسی عمل کا صدور نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے جانب شر جو ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے بند ہے، مسدود ہے، ادھر ان کا رجحان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی خطا ہوتی ہے وہ جانب خیر میں۔ اب جانب خیر میں خطا کیا ہے؟ کسی اچھی اور مطلوب شے میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے۔ اب اس کی ایک بہت زیادہ بڑی مثال کہ جو ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام پر اس کا انطباق نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ غیر انبیاء کا معاملہ تو ہے کہ انسان میں نیکی کا جذبہ اتنا پروان چڑھے کہ وہ رہبانیت کی شکل اختیار کر لے، اگرچہ جذبہ نیکی کا ہے جس کا سورہ حدید میں تذکرہ ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ وہاں گویا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مدافعت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی تھی، انہوں نے کسی بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا، خیر ہی کے لیے کیا تھا، لیکن یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے خود اختیار کر لیا، اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈال لیا کہ جو ان کی فطرت کے اور ان کی طبیعت کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن یہ کہ یہ ظاہر بات ہے کہ نیت ان کی درست تھی۔ اسی طرح وہ واقعہ آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے رضی اللہ تعالی عنہن ان سے رابطہ قائم کیا اور معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کے بارے میں۔ رات کو آپ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، کب عبادت کرتے ہیں، کتنا حصہ آپ سو کر گزارتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں اور کتنے دن آپ افطار کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو جو بھی انہیں جواب ملے انہوں نے کچھ سمجھا، ان کی توقع سے وہ بہت کم تھا معاملہ، وہ تو کچھ اپنا جب ان پر غلبہ ہو گیا تھا اس نیکی کا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور تو شاید مہینوں اپنی پیٹھ جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہ ہو، جب ہمارے اندر ہم ان کے ادنا امتی ہیں اور ہمارے اندر نیکی کا غلبہ اتنا ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کا کیا عالم ہوگا۔ انہیں جو خبر دی گئی، جو بات بتائی گئی اسے انہوں نے کم سمجھا، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور سے کوئی سوء ظن نہ ہو جائے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضور تو معصوم ہے، انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اول تو کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں، اور کسی درجے میں کسی شے پر اگر ذنب کا اطلاق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما چکا، اس لیے آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات کھڑا رہا کروں گا، بالکل اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ ایک دوسرے صاحب نے یہ طے کیا کہ میں ہمیشہ روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے یہ طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ گھر گھرستی کا کھکھیڑ جو ہے اس کے ساتھ پھر اللہ کے ساتھ لو لگانا ممکن نہیں رہتا، لہذا میں تجرد کی زندگی بسر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، آپ نے بلایا اور انتہائی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئے کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے خشیت رکھنے والا ہوں، یعنی تم نے میرے بارے میں اگر کوئی اور گمان کیا ہے تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، لیکن یہ میری سنت ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی کی ہے، شادیاں کی ہیں، اور میری متعدد ازواج ہیں، گھر گھرستی کی زندگی میں نے اختیار کی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس کسی کو بھی میری سنت اور میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب یہ گویا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، متبعین حضرت مسیح علیہ السلام اور متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضور کے، کہ ان میں سے بعض حضرات کا جو مزاج اور رجحان تھا وہ ہمارے سامنے اس صورت میں سامنے آیا
کہ ان کے اندر وہ نیکی کا غلبہ جو ہے، بھلائی کا غلبہ، عبادت کا غلبہ اتنا بڑھ گیا، حد اعتدال سے تجاوز کر گیا کہ اندیشہ ہوا کہ اس سے کوئی خرابی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کے کام میں، بلکہ ہو جاتا تھا کہنا چاہیے، یہ میں احتیاط کیا کرتا ہوں کہ ہو جاتا ہے کہنا جو ہے اس سے نظری طور پر ایک شکل پیدا ہوتی ہے کہ شاید نبوت کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لہذا اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کرنا زیادہ انسب ہے، زیادہ مناسب ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ جانب خیر میں جو حد اعتدال سے تجاوز ہوا، ظاہر بات ہے کہ عدل جو ہے اب ترازو کی ڈنڈی ہے، سیدھی ہے، اگر کسی طرح پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا لازماً پڑا اوپر جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کی زد پڑتی ہے، کسی اور کا حق جو ہے جب وہ توازن ختم ہوا تو کہیں نہ کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، کسی کی حق تلفی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے ہی نفس کی حق تلفی کر دی تو یہ بھی ایک گویا کہ اپنے نفس پر ظلم ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے اور بتایا گیا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اب اگر وہاں پر وہ اعتدال سے آگے بڑھ گیا معاملہ تو حق تلفی ہو رہی ہے اپنے نفس کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیزوں کی۔ اس طریقے سے اس کی اب میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین کیا تھا کہ فلاں وقت کوہ طور پر آپ کو پہنچنا ہے، شریعت عطا کی جائے گی، تورات عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ ہوا، شوق ملاقات، لقاء، مکالمہ ہوتا تھا کوہ طور پر، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس کا شوق و اشتیاق جو ہے وہ اس درجے بڑھا کہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اور کوہ طور پر پہنچ گئے۔ وہاں ایکسپلینیشن کال ہو گئی، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ مذکور ہے، آیات 83 تا 85۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ کیا چیز تھی کہ جو تمہیں جلدی لے آئی ہے، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اس وقت مقررہ سے قبل۔ ان قوم کا، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، آئے ہیں کوہ طور پر لیکن قوم کو چھوڑ کر آئے، وقت معین پر آتے تو ابھی قوم کے ساتھ کچھ اور وقت بسر کرتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ اہتمام وہاں کرتے، کوئی زیادہ نصاحے کر کے آتے، کوئی پیچھے انتظام ایسا کر کے آتے کہ جہاں یعنی فتنوں کا سد باب ہو جاتا، لیکن یہ وقت جو قوم کے ساتھ بسر ہونا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مکالمہ کے شوق کے غلبے کی وجہ سے وہ جو پلڑا ادھر اونچا ہوا ہے وہ ہے جو ادھر نیچے ہوا ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ اس لیے ایکسپلینیشن جو کال کی گئی اس کے الفاظ نوٹ کیجئے، معافی چاہتا ہوں آج کچھ زیادہ دھسک ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ اپنی قوم کو جلدی چھوڑ کر آ گئے وقت معین سے پہلے۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، بڑا لطیف مقام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ ان کی جو ایک خطا ہو گئی ہے، خطا اجتہادی، اس کو نمایاں کیا، ان قوم کا، اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیسے آ گئے، یہ اپنے اس شوق کا اظہار کر رہے ہیں۔ پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے ہیں، قریبی ہیں، کہیں زیادہ دور نہیں ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں پروردگار کہ تو راضی ہو جائے، تو میرے شوق کو ملحوظ رکھے، تو دیکھے کہ مجھے تجھ سے کلام کا اور مخاطبے کا کتنا شوق ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اگرچہ مصرع تو ہے تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، لیکن یہ کہ یہاں پہ چونکہ انتظار والی بات نہیں ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، بجائے اس کے کہ مجھے شاباش دی جائے کہ میں تیری محبت میں اور تجھ سے مخاطب ہونے اور تجھ سے ہم کلام ہونے کی جو سعادت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں وقت مقرر سے قبل آ گیا۔ اب اس کا جو جواب دیا گیا، قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے گمراہ کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ اب یہاں جو کلمہ فا آیا ہے، قال فإنا فتنا قومك من بعدك، ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اب اس سے تعلق جڑ گیا کہ تمہاری اس جلدی کا، عجلت پسندی کا، چاہے وہ جانب خیر میں ہے، ایک نتیجہ نکلا ہے، اور وہ یہ کہ اس قوم کی جو حق تلفی ہو گئی تم سے،
چاہے وہ ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، لیکن اس کا ایک نتیجہ برآمد ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے اسی سورہ مبارکہ میں حضور کو روکا گیا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اے نبی، آپ کا شوق اپنی جگہ پر ہے، قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ علم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جلد از جلد قرآن جو ہے نازل ہو جائے، اس کے لیے جو انتہائی اشتیاق ہے آپ میں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی کی تکمیل کے لیے ایک خاص وقت معین کیا ہے، اس کے لیے ایک تدریج ہے جو اس کی حکمت میں پیش نظر ہے۔ تو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کی وحی کے لیے وقت معین ہے، اس سے پہلے جلدی نہ کیجیے، اس کے لیے عجلت پسندی کا اظہار نہ کیجیے، ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب اس کی مثال میں اس سورہ مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی سامنے آ جائے گی کہ جہاں کہیں کسی چاہے وہ جذبہ خیر ہو، لیکن اگر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے کمی باتیں ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو شخص ہے معین اس کی توجہ اس وقت اس کمی کی طرف نہیں ہے، ہوتا یہی ہے کہ اس وقت توجہ تو ہے اس خیر کی طرف جس میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنے شوق میں، اپنے غلبہ حال میں وہ تجاوز کر رہا ہے اعتدال سے اس خیر کے لیے، لیکن نتیجتاً کوئی کمی کسی جگہ پر جو ہے اس سے وجود میں آ رہی ہے، تو جب گرفت کی جائے گی تو اس کمی کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہ کمی ہو گئی ہے، چاہے یہ آپ کے ارادے میں نہ ہو، چاہے آپ کی نیت میں نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ کے طرز عمل سے یہ ایک کمی ہے جو واقع ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے عصمت انبیاء کے بیان میں، اور وہ بھی اسلوب کلام کے اعتبار سے بہت ضروری اور بنیادی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر عتاب کا رخ ہوتا ہے نبی کی طرف، اگرچہ اصلاً جو اظہار ناراضگی ہوتا ہے وہ ان کی قوم کی طرف یا کفار کی طرف۔ اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ اگر گلی میں دو بچے لڑ پڑیں تو چاہے آپ کو معلوم ہو کہ دوسرے لڑکے نے، دوسرے بچے نے آپ کے بچے پر زیادتی کی ہے، اکثر آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے، غصے کا اظہار اپنے بچے پر کریں گے، جس کی طرف کہ آپ کا التفات ہے اس پر زیادہ اظہار عتاب کریں گے، اور اگرچہ سب کو معلوم ہوگا کہ اس غصے کا اصل رخ جو ہے وہ در حقیقت اس دوسرے بچے کی طرف ہے جس نے زیادتی کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں کی جو کولوکیل اردو ہے ایک خاص علاقے کی، اس کی ایک کہاوت بھی میں نے کئی بار سنائی ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو رے بہو تو کان دھر۔ اس لیے کہ ساس کو اگر بہو سے کچھ کہنا ہے، کسی معاملے پر سرزنش کرنی ہے، تو ذرا وہ ایک نازک رشتہ ہے، وہ براہ راست اپنی بہو کو وہ مخاطب نہیں کرے گی، لیکن یہ کہ وہ بات بیٹی کو مخاطب کر کے کہے گی، خطاب بظاہر بیٹی سے ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں جو چیز بتانی مقصود ہے وہ بہو کو بتانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور اس معاملے میں جو یہاں اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اس کی ایک سادہ سی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ چند آپ کے شاگرد ہیں اور ان کو آپ نے کچھ اور لوگوں کو کچھ پڑھانے پر مامور کیا ہے، لیکن جو دوسرے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو توجہ ہی نہیں کر رہے، اور آپ ان کے درپے ہیں، انہیں پڑھانے پر مصر ہیں، جبکہ اسی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر حصول علم کا ایک مادہ ہے، ارادہ ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں دفع کرو ان کو، کیوں پڑے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بہرحال جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اس کی طرف توجہ کرو۔ تو اگرچہ لفظ سخت ہوں گے، انداز سخت ہوگا، لہجہ سخت ہوگا اور خطاب انہی سے ہو رہا ہوگا، لیکن اصل میں عتاب جو ہے وہ ان کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی طرف ہے جو عدم توجہی کر رہے ہیں، جن کے اندر علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جن کی کوئی کا اعتنا نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے تو پھر ہم آگے اب اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اور تمہیداً جو اس سے پہلے میں عرض کر بھی چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور سورہ مزمل کے بعد سے لے کر معوذتین تک یہ تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا جوڑا ہونا بہت نمایاں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ معوذتین ادھر دوسری انتہا پر ان کا جوڑا ہونا بالکل ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اکثر جو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی جو فواتح ہیں، جو افتتاحی آیات ہیں کہ جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، ان میں بڑی لفظی